السلام علیکم جی. ایک صاحب ہیں اندریس مونٹزوریولس. یہ کوئی صاحب ہے, انہوں نے پاکستان کے بارے میں ایک وہ ولاگوں کی جو سیریز ہوتی ہے نا وہ لکھی ہے, اور اس کے اندر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ موجودہ حالات کے باعث گرے لسٹ میں جا سکتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان نے, یہ کون صاحب ہیں ان کا میں آپ سے تعارف کروا دوں. یہ کوئی این جی او ہے اور اس کا نام ہے RIEAS. اس کا ایبریویشن بنتا ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار یورپین اینڈ افریقن اسٹڈیز. یہ ایک تھنک ٹینک ہے. یہ اس کے ایڈوائزر, سینئر ایڈوائزر ہیں, اور انہوں نے یہ لکھا ہے, ایک سیریز لکھی ہے. اور یہ جو ہیں, یہ صاحب جو ہیں, یہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ FATF کی ابتدائی میٹنگ سے پہلے ورکنگ گروپ کی میٹنگ جو ہے وہ پیرس میں ہونے جا رہی ہے, اور اینالسٹ کا یہ خیال ہے, اینالسٹ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ میں چلا جائے گا, اور گلوبل اینٹی ٹیررسٹ فنانسنگ اور اینٹی منی لانڈرنگ واچ ڈاگ فار نان کمپلائنس. اب جب ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ جو محسن بیگ وغیرہ کی طرح کی کوئی کارروائیاں ہو رہی ہیں, شاید اس کا بھی کچھ ذکر ہو. آگے چلتے ہیں تو ہو سکتا ہے ذکر آ ہی جائے. لیکن جب اس نے مینشن کر دیا نا کہ اینٹی منی لانڈرنگ اور مطلب کہ اینٹی ٹیرر فنانسنگ, تو اس کے بعد پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار پاکستان نے, پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے, پاکستان کی پارلیمنٹ نے اتنے تو اقدامات کیے ہیں, تو کیا یہ اینٹی منی لانڈرنگ اور اینٹی ٹیرر فنانسنگ کے کس لال بتی کو ہم نے کراس کیا ہے؟ تو پھر مجھے یاد آیا کہ جناب وہ جو افغان طالبان کے لیے ہم نے ایک اکاؤنٹ کھولنے کا اعلان کیا تھا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے روک دیا تھا. پھر ہمیں یہ بھی یاد آ گیا کہ بیک ڈیٹوں کے اندر پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے اندر جب ایمنسٹی تھی, ایمنسٹی والی ڈیٹوں میں لین دین جاری ہے. پھر ہمیں اور بھی بہت ساری باتیں یاد آ گئی, تو شاید اس کی وجہ سے. لیکن اس کا یہ والا جی سلسلہ بڑا اہم ہے, اس کو پڑھا جانا چاہیے. تو میں نے کہا کہ آپ کے لیے میں ہی پھر کشت اٹھا لیتا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ FATF کی گرے لسٹ پہ ہے, اور PTI کی حکومت جو ہے وہ جون 2018 سے اس میں ڈال دیا گیا تھا, اور وہ اس سے باہر نکلنے کے لیے بڑی کوششیں کر رہی ہے. جی بالکل. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے برعکس یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو اسلامک آؤٹ فٹس ہیں جیسے تحریک طالبان پاکستان ہو گیا, اور اس کے حوالے سے گلوبل اسٹار ویو کوئی میگزین ہے, اس نے کہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ فائنینشیل FATF کا جو مینڈیٹس ہے اس کو وائلیٹ کرتی ہوئی پائی گئی ہے FATF کے حوالے سے. یہ اس وقت یاد ہے جب ہم نے TTP کے ساتھ کیا تھا, وہ ایک ماہ کا سیز فائر نہیں کیا تھا. ہر بات ان کی پاکستان کے پاؤں میں پھنسے گی. یہ جو عمرانی لابی ہے یا عمرانی مافیا یا اس کو لانے والے, اس کی ہر بات وہ حماقت جو ہوگی وہ آپ کے اور میرے پاؤں کے اندر پھنسے گی. تو یہ انہوں نے اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہے. آگے لکھتے ہیں کہ اگر FATF جو ہے وہ پاکستان میں بلیک لسٹ میں ڈال دے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی. اچھا, ابھی تک تو اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی جا رہے ہیں, موصوف دیتے جا رہے ہیں موصوف. اور وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے یہ بڑا برا ہوگا, یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, اور خاص طور پہ جناب $38 بلین جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی متاثر ہوئی ہے 2008 سے لے کے 2019 تک. پتہ نہیں کہتے ہیں 2018 سے 19 تو نہیں لکھے, اتنی کم اکانومی تو ہماری ڈسٹرب نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور خیر, یہ ڈاکٹر نافع سردار صاحب کوئی اکانومسٹ ہیں پاکستان کے, میں نے آج تک ان کا نام نہیں سنا ویسے بائی دا وے, لیکن وہ کہتے ہیں, ان کو کوٹ کر کے انہوں نے لکھا ہے. اور گلوبل اسٹار ویوز یہ بھی کوئی اتنا پرومیننٹ پرچہ نہیں ہے, یا کوئی میگزین یا کوئی ویب سائٹ نہیں ہے. اسلام آباد وہ اس کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام آباد گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ افغانستان ریلیف فنڈ, وہ والی بات جو میں آپ سے کہہ چکا ہوں, کہتے ہیں جی وہ ڈیسیژن پاکستان کے اندر سے اتنا کرٹیسزم آیا کہ وہ واپس ہو گیا. ہم جیسوں نے بھی کہا کہ یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں.
ڈیسیجن اناؤنس کیا گیا FATF کی طرف سے 3 دن پہلے اس ابتدائی میٹنگ کا، ماہرین کی، ٹیکنیکل انالسٹ کی یہ میٹنگ ہوگی کہ وہ کی ایشو جو ہیں وہ فائٹ اگینسٹ منی لانڈرنگ اینڈ ٹیرر فنانسنگ ایشو کریں گے۔ پاکستان جو ہے وہ انکریزڈ مانیٹرنگ کے تحت رکھا گیا ہے گرے لسٹ کے اندر۔ پاکستان گورنمنٹ جو ہے نا اس کے پاس 2 ایکشن پلان ہیں اور 34 ایکشن پلان آئٹم جو ہیں اس کے ہیں، اور 30 کے قریب پاکستان نے ان آئٹم کو ایڈریس کر دیا ہوا ہے۔ FATF پریزیڈنٹ جو ہیں مارکوس پلیئر جو ہیں انہوں نے کہا ہے، ویسے آپس کی بات ہے حضور، آپ نے یہ جو بونگی ماری ہے، یہ جو چول ماری ہے کہ 34 میں سے 30 پوائنٹ اگر انہوں نے کر لیے ہیں یا ہم نے کر لیے ہیں، وہ یار اتنی کہ رعایت تو راہ جالتے مل جاتی ہیں نا کہ یار 4 تے بھی عمل کر لینا، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں۔ وہ IMF کے ساتھ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو 100% امپلیمنٹیشن تھوڑی ہوتی ہے، وہ اس میں سے 60% 70% امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، باقی 30% کی ویور مل جاتا ہے، رعایت مل جاتی ہے، امریکی صدر کا فون آ جاتا ہے۔ تو خیر پاکستان جو ہے وہ FATF کی گرے لسٹ میں رکھا گیا تھا اور گلوبل FATF سٹینڈرڈ امپلیمنٹ کرنے کے لیے بلا 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 یہ اقوام متحدہ کا اینٹی ٹیرر فنانسنگ کا ایک گروپ بنا ہوا ہے۔ FATF کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں اس وقت کہا تھا ایڈ سیڈ کہ پاکستان گرے لسٹ کے اندر رہے گا، اور اوریجنل ایکشن پلان جو ہے جو کہ جون 2018 کے اندر ایگری کیا گیا تھا، اس کے پیرل ایکشن جو ہیں وہ بھی پلان کیے جائیں گے۔ واچ ڈاگ نے ریجنل پارٹنر سے کہا تھا دا ایشیا پیسیفک ان 2019 میں۔ پاکستان نے بڑی اچھی کی تھی پروگریس، یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 26 میں سے اس وقت 27 ٹارگٹ تھے اور اس میں 26 اچیو کر لیے تھے، لیکن آگے وہ لکھتا ہے کہ تاہم اس نے یہ کہا تھا کہ فائنینشیل ٹیررزم اسٹل نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک ڈوبیس قسم کا، ایک واہیات قسم کا، ایک فضول قسم کا، ایک جسے کہنا چاہیے یہ ٹویٹس جو ہیں، اور ٹویٹس کی یہ سیریز میں اس کا ٹرم بھول جاتا ہوں، تو یہ جو ہے یہ لکھی ہے، اور اس کے اوپر جتنا اس وقت سیلیبریشن جاری ہے انڈیا کے میڈیا کے اندر، اس کے اوپر میرا تو ہنسا ہی نہیں رکتا یار، کیسے کیسے ساڑھے وال بھی باندر نے، لیکن تو مہا باندر نے یار، یہ ایسا ہو گیا۔ اچھا بائی دا وے، ہم پاکستانیوں کا مزاج ایسا ہے کہ یہاں پہ اس انداز کے اندر خبریں پڑھنے والے جتنے بھی، کچھ چینل نے اپنے آپ کو نا انڈین سٹائل کے اندر ڈب کرنے کی کوشش کی، جیو تیز بھی آیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، ایکسپریس تیز بھی آیا تھا، یہ سب کے سب بری طرح فلاپ ہوئے۔ ہمارے لوگ اس طرح کی چپڑ 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 جو ہے اس سے نفرت کرتے ہیں، ہیٹ کرتے ہیں، لہٰذا تمام ٹیلی ویژن چینلوں نے پہلے وہ والا انڈین سٹائل شروع کیا اور پھر اس کو بند کیا، فلاپ ہو گئے ان کے وہ سارے چینل۔ مجھے اس لیے کھچڑی ہوتی ہے، یہ ہم پاکستانیوں کا مزاج ہے یار۔ تو مطلب اس وقت بھائی ہمارا یہ جو جھگڑا تھا وہ اس طرح کی حرکتوں پہ تھا نا آپ سے، تو اس لیے ہم الگ ہوئے تھے آپ سے 75 سال پہلے۔ تو خیر یہ ایک سلسلہ ہے، اگر آپ دیکھیں یہ لکھا گیا ہے، اس کے اوپر انڈین میڈیا سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ ہم جس طرح آپس میں اندرون ملک خود کسنی کا شکار ہیں، خود کسنی سر خاک سر خود کسنی کا شکار ہے، اس کے بعد ہمیں کسی دشمن کی ضرورت تو نہیں بچ جاتی، ٹھیک ہے۔ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں، ملکی مفادات جو ہیں وہ بھی، اگر ہم کسی بیرون ملک کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو آڈینس ہماری اندرون ملک ہی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للمجہول عقل المحدود نسل جو ہے، گندی نسل جو ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے کہ ایلو پڑھو بیانیاں تے پیو پھر سارے انہوں اور انہوں دی مدر سسٹر ون کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ مجھے ماں بہن کی گالیاں ملی ہیں کچھ 40-50 نا آج کے دن، اس لیے میں زیادہ تپا ہوا ان کے اوپر، اور یوتھیوں نے دی ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے معزز یوتھیوں نے دی ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا تو بھی دل کرتا ہے، مجھے آپ سے زیادہ گالیاں آتی ہیں، اور کچھ لوگ میری ان صلاحیتوں کا مظاہرہ دیکھ بھی چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذرا FIA واپس ہو لینا پھر نہیں بڑھنا تھوڑے نال۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کو اس وقت کرنے کا مطلب کیا ہے، اس طرح کرنے کا مطلب کیا ہے، اس ٹائمنگ پہ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اس ٹائمنگ پہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی چونکہ اپنے اندرونی معاملات میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں،
تو ذرا ان کی ادھر سے بھی گدڑ کوٹ لائی جائے نا. مثلا دیکھیں نا 2 فریقین اور آپ کا مخالف اور اس کا کوئی مخالف, وہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبان پہ ہیں. اب بچوں میں لڑائی ذرا ذہن میں لائیں. آپ آرام سے پیچھے سے جوتا اٹھا کے جائیں اور آپ کا جو دشمن ہے اس کی تشریف پہ 2-4 جڑ کے وہاں سے بھاگ جائیں تو کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے, اے وہ والی واردات کرن ڈے نے انڈینز, باہر آ جاؤ ہیں, آہو یہ ذرا ہم اندرونی لڑائیوں سے فارغ ہو لیں نا تو پھر آپ سے نپٹتے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.